حضرت مریم کے جو والد ہیں ان کا نام تھا حضرت عمران، اور ان کی جو والدہ تھی ان کا نام تھا حضرت حنا۔ تو حضرت مریم کی والدہ کو کئی سالوں تک کوئی بچہ نہ ہوا، کئی سال گزر گئے، آپ کو کوئی بچہ نہ ہوا۔ ایک دن کی بات ہے کہ آپ کسی درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ نے دیکھا کہ ایک چڑیا اپنے بچے کی چونچ کے اندر دانہ ڈال رہی ہے، اپنے بچے کی چونچ کے اندر دانہ ڈال رہی ہے۔ جب یہ معاملہ دیکھا حضرت حنا نے تو جو اندر جو ممتا دبی ہوئی تھی وہ واپس سے ابھر آئی، وہ تڑپ اٹھی اور رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی ہے، پروردگار تو تو خالق ہے، تو تو مالک ہے، تو ہی اولاد دینے والا ہے، تو ہی اولاد لینے والا ہے۔ اے رب تیری شان تو کیا ہے کہ تو نے جانوروں کو بھی اولاد عطا فرمائی ہے، تو نے پرندوں کو اولاد عطا فرمائی ہے، تو نے اس چڑیا کو بھی اولاد عطا فرمائی ہے۔ اے میرے پروردگار تو نے مجھے بے علاج کیوں رکھا؟ میں تیری بارگاہ میں عرض کرتی ہوں، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ جب اس درد کے ساتھ رب کی بارگاہ میں دعا کی تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی وہ دعا قبول فرمائی، ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ قبول فرمانے کے بعد جب وہ حاملہ ہوئی تو حاملہ ہونے کے بعد انہوں نے ایک منت مانی، انہوں نے ایک منت مانی کہ پروردگار جو میرے پیٹ کے اندر بچہ ہے اس کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے پیش کر دوں گی، جو انہوں نے تمنا مانگی۔ اب یہاں پہ توجہ والی بات یہ ہے کہ انہوں نے صرف یہ کہا کہ میرے شکم میں جو کچھ ہے، اب اللہ کی قدرت ہے، وہ چاہے تو مرد عطا فرما دے، وہ چاہے تو عورت عطا فرما دے، یہ اس کی شان ہے کہ وہ کسی لڑکے عطا فرماتا ہے، کسی لڑکی عطا فرماتا ہے، کسی کو لڑکا اور لڑکی دونوں عطا فرماتا ہے، کسی کو صرف لڑکے ہی عطا فرماتا ہے، یا کسی کو لڑکیاں ہی عطا فرماتا ہے، یا کسی کو کچھ نہیں دیتا ہے، یہ اس کی شان ہے، وہ جیسا چاہے ویسا کر سکتا ہے۔ مانی اے پروردگار جو میرے شکم کے اندر ہے اس کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے پیش کر دوں گی۔ اب جب انہوں نے اپنے شوہر سے یہ والی بات کہی کہ میں نے یہ منت مانی ہے رب کی بارگاہ میں کہ جو بچہ پیدا ہوگا، تو شوہر نے یہ والی بات کہی حضرت عمران نے کہ اگر لڑکی ہوئی تو، کیونکہ اس وقت کا دستور تھا بیت المقدس کی خدمت کے لیے صرف لڑکے ہی آیا کرتے تھے، مرد حضرات ہی چنے جاتے تھے، عورتوں کو نہیں چنا جاتا تھا، اور بیت المقدس کے لیے صرف مرد حضرات ہوتے۔ اور مرد کیوں معین کی جاتی ہے اس کے اندر کئی وجوہات ہیں۔ بھائی مرد جو ہوتے ہیں وہ کام کرنے میں طاقت کے اعتبار سے عورت سے زیادہ قوی ہوتے ہیں، عورت سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں آدمی، اور مرد حضرات مرد سے ملے تو کوئی عیب والی بات نہیں ہے، لیکن کوئی عورت مرد کے پاس آئے جائے تو یہ عیب والی بات ہے، کوئی تہمت لگا سکتا ہے۔ تو بہت سی باتیں اس بنیاد پر اس وقت کے اندر جو چنا جاتا تھا صرف مردوں کو چنا جاتا تھا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو پیدا فرمایا۔ جب پیدا فرمایا تو انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار یہ تو لڑکی ہے، یہ تو لڑکی ہے، اور میں نے جو منت مانی ہے وہ تو جب پوری ہوگی جب لڑکا ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بہتر جانتا ہوں یہ کیا ہے، دینے والا میں ہوں تو میں بہتر جانتا ہوں کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس معمول کو بدل کے رکھ دیا۔ اس وقت کے اندر صرف مردوں کو چنا جاتا تھا خدمت کے لیے، لیکن پروردگار نے حضرت مریم کو قبول فرما لیا، اور اللہ نے فرمایا اے حنا تجھے معلوم نہیں کہ جو بچی میں نے پیدا کی ہے یہ وہ بچی ہے جو لڑکے سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ اس کے شکم سے ہم اس بچے کو پیدا فرمائیں گے، وہ صرف لڑکا ہی نہیں ہوگا کہ وہ نبی بھی ہوگا، نبی بھی ہوگا، اپنے وقت کا نبی ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد بات آئی کہ اب لڑکی ہے، اس کی پرورش کرے گا کون؟ چونکہ کتابوں کے اندر یہ آیا ہے کہ آپ کی والدہ نے پیدا ہوتے اس کو وقف کر دیا تھا۔ اب لڑکی کا معاملہ ہے، لڑکا تو بھائی کوئی بھی کر لے۔ آج کے دور کے اندر بھی
کوئی مرد کسی لڑکی کو اڈاپٹ نہیں کر سکتا ہے، یہ قانون ہے، یہ قانون ہے آج بھی کہ اگر آپ جائیں یتیم خانے کے اندر اور آپ اکیلے مرد ہیں اور آپ چاہیں کہ میں کسی لڑکی کو گود لے لوں، آپ نہیں لے سکتے ہیں، یہ قانون کے خلاف ہے۔